بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہو؟ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ جمعتی ہم آپ لوگ اپنی اردو کی کتاب نکالے اور صفحہ نمبر 75 آرام و سکون کا جو آدھا سبق رہ گیا تھا ابھی ہم وہ پڑھیں گے، تو آپ لوگ دیکھیں۔ بیوی: تم نے اے ہے وہ کیوں؟ میاں: ننھا بار بار بجائے جا رہا تھا، میرا دم الجھنے لگا تھا۔ ہو کراہتا ہے۔ للو آ کر مجھے بلایا ہے بیوی جی۔ بیوی: کمبخت، اتنی دیر سے آوازیں دے رہی ہوں، کہاں مر گیا تھا؟ للو: آپ نے ریٹے کوٹنے کو کہا تھا، وہ گودام میں ڈھونڈ رہا تھا۔ ہاں، ریٹے ویسے ایک درخت کا گول پل جسے توڑ کر باہر والی موٹی چھلکے کو کپڑے دھونے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس کی بات ہو رہا ہے۔ بیتا: کمبخت، اب تک ریٹے مل نہیں چکے؟ للو: جی مہلت بھی ملے، ادھر گودام میں جاتا ہوں، ادھر کوئی بلا لیتا ہے۔ بیوی: ہاں، بڑا کام رہتا ہے نا، بیچارے کو سر گھجانے کی فرصت نہیں ملتی۔ بھاگ یہاں سے، نکل، جا کر ریٹے ڈھونڈ لو۔ للو جاتا ہے۔ بیوی: تو یہ گھنٹی یہاں تمہارے سراہنے رکھ جاتی ہوں۔ میاں کراہ کر: کواڑ بند کرتی جانا۔ بیوی: پیچھے اکیلے میں جی تو نہ گھبرائے گا تمہارا؟ میاں تنگ آ کر: نہیں بابا نہیں۔ بیوی: ارے ہاں، یہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب کھانے کے لیے کیا کیا چیزیں لکھ گئے ہیں؟ کہا گیا ان کا لکھا ہوا کاغذ اے لو، یہ نیچے پڑا ہوا ہے، ابھی کہیں کوڑے میں چلا جاتا تو ہو مالٹڈ ملک، نارنگی کا رس، ساگودانے کی کھیر، یخنی، کیا تیار کرا دوں اس وقت کے لیے؟ میاں: جو جی چاہے۔ بیوی: اس میں میری جی چاہنے کا کیا سوال، کھانا آپ کو ہے یا مجھ کو؟ میاں: ساگودانہ بنا دینا تھوڑا سا۔ ساگودانہ سفید رنگ کے گول دانے جنہیں دودھ میں کھیر کی طرح پکا کر مریضوں کو کھلاتے ہیں۔ بیوی: بس اس سے کیا بنے گا، یخنی پی لیتے تھوڑی سی، چوزے کی یخنی بنوائی دیتی ہوں، مقوی چیز ہے۔ میاں: بنوا دو۔ بیوی 2 قدم چلتی ہے: مگر میں نے کہا دیر لگ جائے گی یخنی کی تیاری میں، چوزہ بازار سے منگوانا ہوگا۔ اس للو اللہ مارے کو تو جانتے ہو، بازار جاتے تو وہی کا ہو رہتا ہے۔ میاں: او ہو۔ بیوی: تو پھر یوں کرتے ذہن میں بچہ پٹ پٹ گاڑی چلانے لگتا ہے۔ میاں: ارے بھائی، اب یہ کیا کٹ پٹ شروع ہو گئی؟ بیوی: ننھا ہے آپ کا، عید کے روز میلے میں سے یہ کھلونا گاڑی لے آیا تھا، نہ اس کمبخت کا دل اس سے بھرتا ہے نہ وہ کمبخت ٹوٹتی ہے۔ ارے میں نے کہا ننھے نہیں مانے گا نا مراد، چھوڑ اس اپنی پٹ پٹ کو، جب دیکھو لے پھر رہا ہے۔ صاحبزادے کا دل کسی طرح سیر ہونے ہی میں نہیں آتا، چولہے میں جھونک دوں گی اس کمبخت کو، اتنا خیال بھی نہیں آتا کہ ابا بیمار پڑے ہیں، شور و غل سے ان کی طبیعت گھبراتی ہے۔ میاں: ہو کراہتا ہے۔ بیوی: کم نہیں ہوا درد؟ میاں: او ہو۔ بیوی: دبوا لیتے ہو تو گھٹ جاتا۔ میاں: او ہو۔ بیوی: تو میں کیا کہہ رہی تھی، کھانے کا پوچھ رہی تھی۔ پھر ننھے کے پٹ پٹ کی آواز، پھر وہی نہ ہی مانے گا نا مراد، ٹھہر تو جا، غصے میں جاتی ہے۔ میاں کراہتا ہے۔ دور سے بیوی کی آواز آ رہی ہے: چھوڑ اپنی یہ پٹ پٹ، بچہ رونے لگتا ہے، چپ نا مراد، اتنا خیال نہیں ابا بیمار پڑے ہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے شور و غل نہ ہو، انہیں تکلیف ہوگی، چپ خبردار، جو آواز نکالی گلا گھونٹ ڈالوں گی۔ بچہ رونا بند کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ کمبخت کا جو کھیل ہے ایسا ہی بے ڈنگا ہے، چل ادھر، نہیں چپ ہوگا تو کھینچتی ہوئی لے جاتی ہے۔ میاں: اس ہنگامے سے زج ہو کر کرایا جا رہا ہے، مطلب تنگ ہو کر۔ بیوی کی آواز غائب ہوتی ہی کمرے میں جھاڑو پھرنے کی آواز آنے لگتی ہے۔ میاں چونک کر: ہو، ارے بھائی یہ گند کہاں سے آنے لگی، لا حول ولا قوت، ارے کیا ہو رہا ہے؟ ملازم: جھاڑو دے رہا ہوں میاں۔ میاں: کمبخت دفع ہو یہاں سے۔ ملازم: جھاڑو نہ دی تو خفا ہوگی بیوی جی۔ میاں: بیوی جی کا بچہ، نکل یہاں سے، کہہ دے ان سے۔ ملازم جاتا ہے: کواڑ بند کر کے جا۔ میاں کراہ کر چپ ہو جاتا ہے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے اور بجتی رہتی ہے۔ ارے بھائی کہاں گئے، ارے کوئی ٹیلی فون سننے تو آؤ، لا حول ولا قوت۔ خود اٹھتا ہے: ہیلو، میں اشفاق بول رہا ہوں۔ بیگم اشفاق کسی کام میں مصروف ہے، اس وقت کمرے میں نہیں ہے۔ جی یہاں کوئی ایسا نہیں جو انہیں بلا لائے، میں الیل ہوں، مطلب بیمار ہوں۔ کیا فرمایا آپ نے؟ آواز دینے کے لیے ضروری نہیں گلا بھی خراب ہو،
آپ پھر کسی وقت فون کر لیجیے گا۔ میں نے عرض کیا نا، چونکہ میں بیمار ہوں، کمرے سے باہر نہیں جا سکتا۔ زور سے فون بند کرتا ہے۔ بد تہذیب، گستاخ کہیں کی ہوں۔ بیوی: مجھے بلایا تھا؟ ہے تم اٹھے کیوں؟ میاں: اتنی آوازیں دے کوئی سننے بھی۔ بیوی: توبہ توبہ، لیٹو لیٹو، میں ذرا گودام میں چلی گئی تھی، للو کو ریٹے نکال کر دے رہی تھی۔ بلایا کیوں تھا؟ ہمسائے کے ہاں گانا شروع ہوتا ہے۔ میاں: فون تھا تمہارا؟ بیوی: کس نے کیا تھا؟ میاں: ہوگا کوئی، اب مجھے کیا پتہ۔ بیوی: جب اٹھ ہی کھڑی ہوئی تھی تو نام پوچھ لینا کوئی گناہ تھا؟ میاں: میں نے کہہ دیا تھا پھر کر لے فون۔ بیوی: مفت کی الجھن میں ڈال دیا، اللہ جانے کون تھی اور کیا چاہتی تھی۔ میاں: اے بھائی، کوئی ایسا ضروری کام نہ تھا، ورنہ مجھے پیغام نہ دے دیتی۔ تم کو خدا کے لیے ان ہمسائے کے صاحبزادے کا ہارمونیم اور گانا بند کرواؤ، میرا سر پھٹا جا رہا ہے۔ بیوی: اب اسے کیوں کر روک دوں میں؟ میاں: بابا ایک رقعہ لکھ کر بھیج دو، میں بیمار ہوں، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میرے لیے آرام اور سکون کی ضرورت ہے۔ ایک روز ان کے صاحبزادے نے نغمہ سرائی نہ فرمائی تو دنیا کسی بہت بڑی نعمت سے محروم رہے گی۔ بیوی: کہے تو دیتی ہوں، مگر کہیں چڑھ نہ جائے۔ میاں: مناسب الفاظ میں لکھو نا، ہوں کراہتا ہے۔ بے سرے گانے کا شور جاری ہے۔ میاں کراہ رہا ہے۔ یک لخت بچے کے رونے کی آواز۔ بیوی: ارے کیا ہو گیا ننھے؟ بچے زور سے: گر پڑا، خون نکل آیا۔ بیوی زور سے: خط لکھ رہی ہوں، ابھی آئی، چپ ہو جا۔ میاں کراہتی ہوئی: یک نہ شد دو شد، مطلب ایک مصیبت کم نہیں ہوئی تو دوسری مصیبت شروع ہوئی، یعنی دو مصیبتیں۔ بیوی: توبہ، اب تو بوکھلا دیتے ہیں، انسان ہوں، دیکھ رہی ہے خط لکھ رہی ہوں، بچے کو چپ کیوں کرا سکتی ہوں؟ نامراد، چپ ہو جا، خون نکل آئے تو کیا قیامت آ گئی؟ ابھی آ رہی ہوں، 2 سطریں لکھ لوں۔ میاں کراہتا ہے۔ بے سرے گانے اور بچے کے رونے کی آواز جاری ہے۔ میاں: ختم نہیں ہوا خط؟ جانے کیا دفتر لکھنے بیٹھ گئی ہو؟ بیوی: ابھی ہوا جاتا ہے ختم۔ اس غل میں ایک فقیر کی آواز بھی شامل ہو جاتی ہے: فقیر، بال بچے کی خیر، راہ مولا کچھ مل جائے فقیر کو۔ میاں کراہ کر: بس انہی کی کسر رہ گئی تھی ہو۔ بیوی: تو اب میں تو اسے بلا کر لے نہیں آئی۔ میاں: ارے تو خدا کے لیے اسے رخصت تو کراؤ۔ بیوی: او للو، ارے او للو۔ للو ہاون دستے میں ریٹے کوٹنی شروع کر دیتے ہیں۔ ہاون دستے کا مطلب پتھر یا لوہے کا برتن اور ڈنڈا۔ بے سرے گانے میں بچے کے رونے اور فقیر کی صدائیں اور ہاون دستے کی دمک شامل ہو جاتی ہے۔ میاں: ہائے توبہ توبہ، ہائے۔ بیوی: ارے نامراد، ریٹے پھر کوٹ لینا، پہلے اس فقیر کو رخصت تو کر دے۔ للو ریٹے کوٹنے میں بیوی کی آواز نہیں سنتا۔ میاں جلدی جلدی کراہتا ہوا گھبرا کر اٹھ بیٹھتا ہے: میری ٹوپی اور شیروانی دینا۔ بیوی: ٹوپی اور شیروانی؟ میاں: ہاں، میں دفتر جا رہا ہوں، ابھی دفتر جا رہا ہوں۔ بیوی: ہے وہ کیوں؟ میاں: آرام اور سکون کے لیے۔ ہاں، یہ امتیاز علی تاج کے اخبابی ڈرامے سے یہ لیا گیا تھا۔ یعنی میاں کو کہیں گھر میں بالکل بھی آرام نہیں ملتا، ایک طرف سے بیوی کی آواز، دوسری فقیر آتا ہے اور ہمسائے کے گانے کی آواز، یعنی یہ ساری مل کر وہ اور بھی بے سکون ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس سے، یعنی اس گھر سے دفتر کو بہتر سمجھتا ہے آرام و سکون کے لیے۔ یعنی انسان کو بعض اوقات آرام و سکون کی سخت ضرورت ہوتی ہے، لیکن انہیں جو بھی بیمار ہوتا ہے، لیکن ہمارے ارد گرد جو ہوتے ہیں ہم یہ خیال نہیں رکھ پاتے کہ کوئی بیمار ہے یا نہیں، لیکن شور جو ہے وہ مسلسل ہوتا رہتا ہے، چاہے وہ یا تو زور سے گانا لگاتے ہیں، گانے وغیرہ، یا خود چیختے چلاتے ہیں یا زور سے باتیں کرتے ہیں، تو کسی کو یہ برا لگتا ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنی آواز کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور اپنے ارد گرد جو گانے بجانے وغیرہ ہے ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، یعنی آہستہ لگانا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور یہ سبق آپ لوگ بھی دہرائیں، اور اس کا جو خلاصہ ہے وہ آپ لوگ اپنی نوٹ بک میں لکھ لیں، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔